کہ جناب یاسوف عباس صاحب جو مجلس علماء کے سیکریٹری بنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ لیگل نہیں ہے۔ اعجاز اظہر صاحب، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ ہم نے سارے ممبران کو بتا دیا، اس کی باقاعدہ جانچ ہونا چاہیے۔ کون سالہ آتا ہے کہ جس کا میں کلاس ہوں، یہ انہی کے ورڈ ہیں، میں جھوٹ بولتا نہیں، اور یہ نہیں ہے کہ میں کبھی مل گیا ہوں اور کبھی جو ہے وہ کسی سے بکا ہوا ہوں۔ جو بات حق ہے وہ میں نے پہلے بھی کہی اور ابھی بھی کہا، اور ہماری قوم کے ذمہ داران کو معلوم ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ شیعہ کالج میں گھپلہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے، ہماری عورتوں نے اس کے لیے زیورات دیے۔ شہر لکھنؤ میں نوجوان نسل کو تعلیم و تربیت دے رہے قدیم اداروں میں سے ایک شیعہ کالج کے لیے تنازعوں کا شکار رہنا عام بات ہے۔ سالوں سے ٹیچروں اور اسٹاف کی تقرری اور اساتذاؤں کو پڑھانے کو لے کر بے توجہی کے الزامات شیعہ کالج کی مینجمنٹ اور اسٹاف پر لگتے رہے ہیں، لیکن اب شیعہ عربی کالج کے پرنسپل مولانا ظہیر افتخاری نے جس قسم کے سیریس الزامات شیعہ کالج کی مینجمنٹ خاص کر ایک خاندان سے وابستہ افراد پر لگائے ہیں، وہ آسانی سے نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ ایک پریس کانفرنس میں مولانا ظہیر افتخاری نے شیعہ عربی کالج کو بند کرنے کی سازش سے لے کر اساتذاؤں کی خود کی علمی صلاحیت، ان کی ڈگری کی حقانیت اور اساتذاؤں کی پڑھائی کی طرف سے بے توجہی میں مینجمنٹ سے ملوث ایک ہی خاندان کے کچھ افراد پر الزامات لگاتے ہوئے اتر پردیش سرکار کی جانب سے جانچ بٹھانے کی مانگ کی ہے۔ مولانا ظہیر افتخاری نے پریس کانفرنس میں نام بنام الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ کچھ تقرری تو ایسی ہوئی ہیں کہ استاد جس موضوع کو پڑھاتا ہے اس پر ایک لائن کا بھی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اتر پردیش سرکار کے سامنے تحقیقاتی کمیشن بٹھانے کی مانگ کے ساتھ مولانا ظہیر افتخاری نے کہا کہ مولانا حمید الحسن صاحب کے سامنے بھی معاملے کو رکھا گیا ہے، جنہوں نے سخت افسوس ظاہر کرتے ہوئے شیعہ کالج کے معاملات کو فوری طور پر درست کرنے کی مانگ کی ہے۔ مولانا ظہیر افتخاری نے مزید کہا کہ ہمارے گھروں کی عورتوں نے اپنی چوڑیاں وغیرہ بیچ کر اس ادارے کی تعمیر میں اہم کردار نبھایا تھا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ یہ اہم ادارہ ایک ہی خاندان کے گھر کی میراث بن کر رہ گیا ہے۔ مولانا ظہیر افتخاری کا مخالف کیمپ بھی ان کی نیت اور منشا پر سوال اٹھا رہا ہے۔ ایسے میں زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ تمام الزامات کی جانچ کے آدیش دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، اور مولانا ظہیر افتخاری کے الزامات کے پیچھے یدی سچائی ہے یا ان کے الزامات بے بنیاد ہیں تو دنیا کے سامنے آ سکے۔ دیکھیے پریس کانفرنس کی کچھ جھلکیاں۔ دیکھیں ان میں فرضی ڈگریوں میں تو جناب اعجاز اظہر صاحب، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ جناب ابو طیب صاحب، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ ارم صاحبہ ہیں، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ سیما رانا ہے، ان کی ڈگری کی بھی جانچ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اور بھی ہے تو وہ بعد میں، فی الحال میں نے آپ کے اتنے نام آپ کے سامنے لیے ہیں، اور بقیہ نام بھی جو ہے وہ ابھی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر بھرست نہ ہوتی اور منمانی نہ کی جاتی تو یہ بات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ہم تحقیقات کی اسی لیے مانگ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو شکایت آئی ہے، کیونکہ میں بورڈ آف ٹرسٹیز کا ممبر بھی ہوں اور مجلس علماء جو سپریم کونسل کا اس کا بھی ممبر ہوں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیے جب شکایتیں ملتی ہیں اور کرپشن کی شکایت آتی ہے تو جو ذمہ داری ہماری ہے، ہم نے سارے ممبران کو بتا دیا، اس کی باقاعدہ جانچ ہونا چاہیے اور تحقیق ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ تو بی سی صاحب سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے جب کیا کہتے ہیں اس کی ڈگریاں صحیح طریقے سے جانچ نہیں کی اور آپ نے ان کا اپروول دے دیا، اسی لیے کچھ لوگوں کا اپروول ابھی رکا ہوا ہے۔ ان میں جو ہے وہ عابد علی، ایڈوکیٹ عابد علی صاحب لیکچرر کے لڑکے کا معاملہ ہے جو ایکسپائر ہو گئے ہیں اور ان کے اس کا ابھی اپروول نہیں آیا ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ عامرین کا بھی ابھی جو ہے وہ اپروول نہیں آیا ہے۔ اسی طریقے سے عبد البرار صاحب کے بیٹے کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، ان کا بھی اپروول نہیں آیا ہے۔ ہم یہاں پر ججمنٹ کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہمارا کام آپ کے مادھیم سے اور آپ کے توسط سے حکومت تک اور تعلیمی اداروں میں کے ذمہ داران تک پہنچانا ہے۔
छानबीन का हक मेरी बातों के ऊपर और तमाम चीज़ों पर हो। और गवर्नमेंट का है, कभी कभी जो है वो लोग बेदाग छूट जाते हैं और जो मुजरिम होते हैं वो सज़ा पाते हैं, इसीलिए सज़ा का परिविधान है कि सज़ा जो है वो मिलना चाहिए। और सज़ा इसीलिए दी जाती है कि ताकि और दूसरों को इबरत। जी, हमारे पास जो प्रूफ है, जो लिस्ट आई है और जो चीज़ों को हमने दिया है, तो वो आपके सामने जो है वो इससे बात भी पेश करेंगे हमको, क्योंकि बगैर इल्ज़ाम के हम किसी के खिलाफ तो नहीं बैठ जाते हैं। आप अगर पढ़ाने की बात करते हैं, मैंने इसमें पढ़ाने की बात की है, आप 2 आदमियों के नाम मैं आपके सामने लेता हूँ। पहला नाम लेता हूँ एजाज अब्बास साहब, जो एजाज अतर हैं। ये फारसी के जो है वो लेक्चरर हैं। इनकी डिग्री की छानबीन की जाए और ये फारसी का फ्लोर टेस्ट जो है वो माहिरीन जो तालीम हो और जो फारसी के एक्सपर्ट हों उनका बाकायदा, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियोग्राफी उनकी कराई जाए पढ़ाते हुए और उनका एग्ज़ाम दिया जाए। फारसी का एक सेंटेंस का तर्जुमा करें जो सब्जेक्ट है। आज तक उन्होंने जो है वो कोई भी क्लास नहीं लिया है। जब हमने खुद उनसे डायरेक्ट उन्होंने उनसे कहा कि आप क्लास क्यों नहीं लेते, तो उन्हीं के वर्ड है जो मजबूरन मुझे दोहराना पड़ रहा है कि कौन साला आता है कि जिसका मैं क्लास लूँ। ये उन्हीं के वर्ड है, मैं झूठ बोलता नहीं। दूसरा नाम उनके भाई का है जनाब अबू तैयब साहब, जो सर्वा है तमाम मामलात के, और वो बाकायदा तौर पर जो है वो अपना वो सोशलिटी में है। पूछिए उन्होंने कभी कोई क्लास लिया है? कभी उन्होंने कोई क्लास जो है वो क्या कहते हैं अटेंड किया है? कोई वीडियोग्राफी दे सकते हैं कि वो क्लास की? भाई पेरेंट्स से पूछा जाए, उन स्टूडेंट से पूछा जाए कि जिन सब्जेक्ट में इन लोगों को गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख और 2 लाख तनख्वाह देती है, इन्होंने कब क्लास लिया है और कब जो है वो क्लास देते हैं। तो इसकी जो तहकीकात होना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं 2009 में मुझे मिंबर जो है वो बनाया गया था, और जब मिंबर मुझे 2009 में जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने और जिम्मेदारान ने मुझे इंतखाब किया था, और जब सबसे पहली मीटिंग जो है वो अवध पॉइंट पे इन लोगों ने बुलाई थी, और तो उसमें सब जिसको देखिए वो अपना एक नुमाइंदा खड़ा हुआ था जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर भी थे, और उसके अलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर भी थे और मजलिस उलमा के भी उसमें मेंबर मौजूद थे। उसी वक्त मैंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि अभी अभी हमने जो है वो बोर्ड में हम आए हैं और हर आदमी एक अपना कैंडिडेट लिए हुए खड़ा हुआ, ये मुनासिब नहीं है। उसके बाद जब जो है वो सालाना मीटिंग हुई है, तो मैं उन लोगों के खिलाफ, उसमें जो है वो ख़वातीन भी हैं और मर्द भी है, कि जो लोग क्लास नहीं लेते थे। आप पुराना रिकॉर्ड अगर कहिए कि दिखाएं तो उसमें बराबर में, और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सीनियर मेंबर से पूछिए कि ज़हीर अहमद इफ्तिखारी हमेशा इस बात को उठाते नहीं थे कि जो लोग तनख्वाह लेते हैं वो ड्यूटी क्यों नहीं देते हैं। जो इतने पैसे जिनको कॉलेज देता है तो वो अपनी तालीमी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी करते हैं। तो मैं आवाज़ बराबर उठाता रहा, और ये नहीं है कि मैं कभी मिल गया हूँ और कभी जो है वो किसी से बिका हुआ हूँ। जो बात हक है वो मैंने पहले भी कही और अभी भी कही। अब यह है कि जिन लोगों को करना था उनका नाम पहले जैसे अभी पूछा गया था, तो यही इसी पर तो एतराज़ है कि पहली चीज़ ये कि आप जिनको करना है उन्हीं लोगों को पहले से हाईलाइट करते हैं और उन्हीं लोगों को कर देते हैं। जो गरीब लड़का आता है जिसके माँ बाप ने लाखों, मैं उन लड़कों के उनके पेरेंट्स मुझसे मिले हैं, और जो आदमी बीच में है उसको भी जो है वो वक्त आएगा तो पेश करूँगा। लड़का जामे मिलिया से जो है वो करके आया कोर्ट है, और उसके बाप से कहा जा रहा है कि 50 लाख का इंतज़ाम कर लीजिए। तो वो मेरे पास आए, मेरे दोस्त से कहने हम आप मेंबर हैं वह उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के और मजलिस उलमा के, 50,000 मांगा। मैं कौन मांग रहा है? कहा आप मेरा नाम न बताइए, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। उन्होंने शिया कॉलेज के लेक्चरर का फ़ोटो दिखाया, कहा ये आदमी है जो कह रहा 50,000 का इंतज़ाम कर दो तो हम तुम्हारे लिए बात करें। तो बेचारा 50 लाख रुपए कहाँ से देता? 50 लाख वो हट गया। मेरे वतन सुल्तानपुर में, और उसके अलावा मोजिस जो लड़का जो है वो बिलग्राम का है, उसने सिलेक्शन कमेटी के सामने बाकायदा एहतजाज किया है कि मैं पैसे मेरे पास इतने नहीं हैं कि मैं इतना इंतज़ाम करके जितनी इनकी 85 लाख मांग है 80 लाख 85 लाख दे सकूं, और आप मुझे मालूम है कि आप मुझे नहीं करेंगे। पेपर लीक कर दिया गया, और जिन लोगों को कामयाब करना था उनको कामयाब करा के कुछ का अप्रूवल आया है, कुछ का अप्रूवल नहीं आया। ये इसलिए जल्दी दी गई कि ऐसे ही इंटर में भी किया गया था। लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट योगी जी की सरकार जो इंतहाई बेहतरी तरीके से चला रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं,
تو انہوں نے یہ کہا کہ انٹر کی طریقے سے ڈگری میں بھی ہم کمیشن بنائیں گے اور اس کے بعد سلیکشن کریں گے اور مائنارٹیز کے کالجز میں جو منمانی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم روک لگائیں گے، پربندھک کو پرتبند لگائیں گے۔ تو اس لڑکے نے موجود نے مجھے فون کر کے خود بتایا ہے، اس نے گورنر کو بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے اپنی رپورٹ دی، وہ چلا کے کہا اس رپورٹ جو ویڈیوگرافی ہوئی ہے سلیکشن کمیٹی کے اس کو دکھایا جائے تاکہ جو ہے وہ ماہرین سمجھیں اور ایکسپرٹ جو ہے وہ جانیں اور ہماری قوم کے ذمہ داران کو معلوم ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ شیعہ کالج میں گھپلہ ہو رہا ہے۔ دوسرا لڑکا جو ہمارے وطن کا ہے، ہمارے عزیزوں میں سے ہے، اس کا نام بھی آپ کو میں نے اس کو خود بلا کے شخص اس کو بیٹھال کے میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ 6 مہینے سے ہم سے کہا جا رہا ہے، ابو طیب صاحب رات میں 12 بجے اور 11 بجے بلاتے تھے اور اس کہتے تھے کہ بس تم اتنا انتظام کر لو، یعنی 85-80 کا تو جو ہے وہ تمہارا کر دیں گے، بس صرف کاپی میں تم اپنے جو ہے وہ نام بھر دینا، باقی اب کاپی بلینک چھوڑ دینا اور تمہارا ہی ہوگا۔ ان کے بھائی اعجاز اطہر صاحب اب پوائنٹ میں بلا کے اس کو کہتے تھے کہ آپ کچھ نذرانہ دیجئے، وہ ریلیجس جو ہے وہ سینٹینس استعمال کر رہے ہیں، آپ کچھ چڑھائیے اور کچھ جو ہے وہ دان کیجئے تو آپ ہی کا ہو جائے گا، تو ان لوگوں کا نہیں ہوا۔ یہ ایک دو کی کہانی نہیں ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ جو لوگ پیڑت ہیں، جو لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، جن کا ہاتھ مارا گیا ہے، جن کے پیرنٹس نے پڑھایا تھا کہ ہمارے لڑکے جو ہے وہ ہمارے کالج میں جو گورنمنٹ نے ہم کو سمویدھان کے تحت جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ بخشا ہے ہماری شیعہ کمیونٹی کو، تو ان کو ان کا حق ملے۔ میں نے کبھی خاموشی اختیار نہیں کی، ہمیشہ احتجاج کیا۔ جب بھی بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں باقاعدہ میں نے احتجاج کیا۔ ماضی کی اگر ویڈیو آپ نکال لیں اور سینئر ممبران سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جس میں مولوی بھی ہیں اور غیر مولوی بھی ہیں، کہ ظہیر افتخاری نے آواز اٹھائی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دینیات کے میں انٹر کے مینجمنٹ میں بھی ہوں، میں نے باقاعدہ آواز اٹھائی کہ انٹر کے مینجمنٹ میں جو ہماری کمیونٹی کے بچے آتے ہیں ان کو جو ہے وہ دینیات کا لیکچر کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ تنخواہ تو وہ لے رہے ہیں لیکن کیوں نہیں ہے؟ اس کے علاوہ جو لیڈیز ہیں جس میں ابو طیب صاحب کی بیوی بھی تھی ارم، جو انٹر میں جن کا اپوائنٹمنٹ غیر قانونی کر دیا گیا تھا، وہ مینس کی سیٹ تھی ہماری، گورنر نے الاٹ کی تھی ہم کو، ہمارے انٹر کالج کو اٹھا کے وہ مومن میں لے گئے اور اپنی بیوی کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر اپوائنٹ کر دیا انٹر میں، لیکن وہ ایک دن بھی کلاس نہیں آتی تھی ان کے لیے۔ شیعہ عربی کالج کا جو ہے وہ روم تھا اس میں باقاعدہ اے سی بھی لگایا گیا، الماری بھی ان کے لیے رکھی گئی اور جو ہے وہ بہترین مہنگی چیئر اور میز بھی لگائی گئی، لیکن وہ کلاس نہیں لیتی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ بلا کر ان لوگوں سے بات چیت کی اور انہوں نے ان کو بہت سمجھایا ہے۔ یہ نہیں کہوں گا، میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بات کی ہے اور ان کو وارننگ دی ہے اور وارننگ دینا چاہیے، وارننگ دینے کے لیے۔ لیکن بورڈ آف ٹرسٹیز میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے ایک ایک کاغذ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جو کرپشن کے کاغذات ہیں، جس میں جو ہے وہ یہ آیا ہے کہ ابو طیب صاحب کے کتنے بھائی وہاں پر سروس کرتے ہیں اور کیا کوئی تنخواہ لیتا ہے، کتنی اس کو جو ہے وہ سیلری ملتی ہے، اس کی رپورٹ ہم نے پیش کی۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جناب یعقوب عباس صاحب جو مجلس علماء کے سیکریٹری بنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ لیگل نہیں ہے، وہ دکھائیں وہ اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے بات پوائنٹ پہ اناؤنس کر دیا مجلس علماء کا سیکریٹری جو ہو سکتا ہے اس کا کانسٹیٹیوشن میرے پاس ہے۔ تو ان کے یہاں کون لوگ ہیں کہ جو ملازمت کرتے ہیں شیعہ کالج میں لیکن ساتھ میں ان کے رہتے ہیں، ان کے نام بھی ہم نے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کون لوگ اور ہیں کہ جو شیعہ کالج میں جو ہے وہ تنخواہ تو لے رہے ہیں اور جو ہے لیکن کام جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، کلاس نہیں لیتے ہیں، وقت پہ آتے نہیں ہیں۔ تو ان سب کو جو ہے وہ تعدیدی کارروائی کے لیے ہم نے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر کو ایک ایک کو جو ہے وہ ہم نے بھیجا اور ہاؤس میں بھی ہم نے جا کے جو قانون ہے، جو دستور ہے، ہم سڑک پر بھی احتجاج نہیں کر رہے ہیں، ابھی تو وہ نوبت نہیں آئی ہے، ہم تخت بچھا کے دھرنا بھی کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ پردرشن بھی کر سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشن اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم کسی ہنگامے کے لیے، کسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بارگیننگ کے لیے، اور نہ ہم کو منصب چاہیے، نہ ہم کو عہدہ چاہیے ہے، نہ ہم کو جو ہے وہ کوئی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو پورا کر دیا۔ ہم سے صبح سے آنے سے پہلے بھی ہم سے بار بار ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ آپ بات کر لیجئے، یعقوب عباس صاحب کے فون پر فون آ رہا تھا ہمارے بڑے بھائی کے اوپر۔ لیکن یاد رکھیے کہ میرا نام ظہیر احمد خان افتخاری ہے، نہ ہم چھٹتے ہیں نہ ہم ٹوٹتے ہیں، اس لیے کہ یہ کالج ہمارے بزرگوں کی امانت ہے۔ انہوں نے، ہماری عورتوں نے اس کے لیے زیورات دیے،
اپنا چین و سکون غیر منقسم ہندوستان نے اس کالج کو جو ہے وہ ہمارے سمویدھان نے ہم کو جو ہے وہ کالج دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ کالج میں ہم نے بڑا تعمیری کام کیا ہے. آپ جائیے گا یہاں سے اور جانے کے بعد وکٹوریا اسٹریٹ کے شیعہ کالج کے فرنٹ گیٹ پہ آپ دیکھیے کہ جو حدیث لکھی ہے انا مدینۃ العلم وعلیم بابھا، یہ پروفٹ پیغمبر کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں علم کا سٹی اور شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. انا مدینہ کے بعد علم غائب ہو گیا ہے، آخر میں وہ علی بابھا رکھا ہے. کیا آپ نے تعمیری کام کیا ہے کہ ایک حدیث کو آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نہیں بچا پائے گیٹ پر. جا کے آپ دیکھیے، میں اپنے موبائل سے آپ کو نہیں دکھاؤں گا، آج جا کے جو ہے وہ اس کو جو ہے دیکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں اس کو آپ دیکھیے، بات اٹھائیے. تو آپ بات کرنے کے لیے تھے تو اور بھی بزرگوں نے کہا تھا کہ بات یہ کر لیجئے. فائنانس کمیٹی میں ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی، میں فائنانس کمیٹی میں تھا، انہوں نے مجھے نہیں انوائٹ کیا، میں نہیں گیا ہے. میں زبردستی جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اڑا دیا. بس آپ اعجاز اطہر صاحب کو ایک مرغے کی ٹانگ کیوں پرسپل نہیں لکھ سکتے، کیوں پرسپل نہیں لکھ سکتے ہے. 50-60 سال سے جو ہے وہ شیعہ عربی کالج کا پرسپل لکھا ہے. میں اپنے قلم سے تھوڑی وہاں پر جا کے جو ہے وہ پرسپل بن کے بیٹھ گیا ہوں. مجلس علماء نے جو سپریم کونسل ہے، سپریم باڈی ہے، اس کے جو ہے وہ صدر نے ہم کو پرسپل بنایا اور ہم 2019 سے جو ہے کام کر رہے ہیں. کورونا کے بعد فوراً ہی سے تو ہم منمانی نہیں کر رہے ہیں. ہم نے جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. دیکھیے ایک ایک خاندانوں کی منمانی یا ایک گروپ کی منمانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اسی لیے جو ہے وہ ڈگری پہ بھی انہوں نے ادھیادیش جاری کر دیں گے اور وہ بھی ہوگا. تو یہ ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں یہ بات اٹھی ہے، ہمارے یہاں بورڈ آف ٹرسٹیز کے سینئر ممبر ہیں جس میں صحافی حضرات بھی ہیں، انہوں نے بھی بعض آواز اٹھائی ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ 5 سال کے جو بن جاتا ہے یہ وہ بنا رہتا ہے. تو اس وجہ سے اب اختر حسن صاحب بجلی بلڈر ہیں، میں نے ابھی ہاؤس میں آواز اٹھائی کہ وہ 6-7 سال ہو گئے، وہ کسی میٹنگ میں اپنی عدالت کی وجہ سے یا اپنی بزرگی کی وجہ سے ایک مرتبہ جو ہے وہ خطیب اکبر کے انتقال کے بعد انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے، اس کے بعد وہ نہیں آئے. تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق عمل کیجیے اور آپ ان کو باعزت طور پر جو ہے وہ رخصت کر دیجیے اور کسی اور کو جو ہے وہ کیجیے. لیکن ان کو جو ہے وہ گھر بیٹھا کے یہ پوری جو ہے وہ فیملی جناب اعجاز اطہر جاسوس عباس صاحب کی چھتر چھایا میں اور یہ جو ہے وہ کالج کو چلا رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی آدمی آئے، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ماہر تعلیم جو ہے وہ آئے، نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے وہ اسپورٹ جو ہے وہ کالج میں چلائے. ہم نے ججز کے نام پیش کیے تھے ابھی کہ ججز کو جو ہے وہ کرپشن کے اوپر جو ہے وہ ججز جو ہمارے سینئر ججز ہماری شیعہ کمیونٹی کے ہیں ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں رکھا جائے 5 آدمی کو. تو آپ یقین مانیے بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ میں کچھ لوگ ججز کا اور IPS اور IS کا مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ BA ہوتے ہیں اور BA کر کے جو ہے وہ آگے جاتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم نے کہا کہ آپ یہ جو 5 آدمی آپ جو کیا کہتے ہیں جن جو اسپائر وغیرہ جیسا محمود آباد اور وائس پریزیڈنٹ شریف الحسن چودھری ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کی جگہ پر آپ ایکس جو ہے وہ ہمارے جو شیعہ کالج کے پرنسپل ہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، نام لیتا تو کہتے کہ آپ بارگیننگ کر کے آئے. میں نے جو ہے ان کا کہا کہ 5 آدمی جو ہمارے ایکس پرنسپل فزیکل فٹ ہیں اور جو ہے وہ گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ موقع دیجیے. یہ کتنی بڑی انصافی ہے کہ جب تک ان کے اندر قوت و طاقت رہی تو ہم نے ان کی پرسپلی میں جو ہے ان سے کام لیا. اب جب وہ اس لائق ہوئے کہ ہم کو مشورہ دے سکیں ہے تو گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اپنے IAS اور PCS میں جب ریٹائر کر دیتی ہے تو جب کوئی اعلیٰ وقت آتا ہے تو ان کو بلاتی ہے اور ان کو اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ کمیشن کا چیئرمین بناتی ہے. آپ منمانی کریں گے کالج کو؟ کالج جو ہے وہ قوم کی امانت ہے. کالج جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے، گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہے، گورنمنٹ آپ کے جو ہے وہ ساری چیز کا انتظام ہے. تو بہرحال یہ آواز اسی لیے اٹھائی ہے کہ یہ آواز اب جو ہے وہ دب نہیں سکتی ہے. وہ بھول جائیے کہ جب جو ہے آپ روک لیتے تھے، آپ نے ہاؤس میں ہمارے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی. ابو طیب صاحب کے جو ہے وہ صالح صاحب جو ہے وہ بار بار ڈسٹرب کر رہے تھے، ان کو بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر ہے. تو میں یہی کہوں گا وہ دنیا تھی جہاں تم روک لیتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے، یہ محشر ہے جہاں سننا پڑے گی داستاں میری.